پاک کلام کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کمالات کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے بندوں کا ذکر اور ایسی ہستیوں کا ذکر خیر ان ذوات کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ اپنی روحانی بہتری کے لیے کیا جاتا ہے۔ مولانا روم مست بادہ قیوم رحمہ اللہ مسنوی شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ذکر پیران تازہ ایمانش کند قصہ آن جلوہ بر جانش کند کہ احد اللہ کا ذکر ایمان کو تازگی عطا کرتا ہے اور ان مبارک ہستیوں کا ذکر خیر روح کو بالغی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی صحبت مبارک میسر نہیں تو ان کے حالات قرآن مجید کے اندر قصص الانبیاء کے تحت پڑھے جائیں، اس سے انبیاء علیہ السلام کی صحبت کی تاثیر حاصل ہو جاتی ہے۔ اور میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر صحبت شیخ میسر نہ ہو تو ان کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا ذکر خیر پڑھنے اور سننے سے ان کی صحبت کی تاثیر حاصل ہوتی ہے، ان کی سنگت کی تاثیر حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے بھلائیوں کا سبب ہے۔ اور میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے قلبی تعلق رکھنا اور ان کے احسانات کا شکرانہ ادا کرنا امت مصطفیٰ کے ہر فرد پر واجب ہے۔ اس لیے آپ کا ذکر خیر کئی سعادتوں اور کئی نعمتوں کے حصول کا سبب ہے۔ آپ تو اس مبارک جماعت کے فرد ہیں جن کے بارے میں کلام ربی کے اندر ارشاد فرمایا گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت کی ان کے ساتھ رضا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں انسان کی پوری زندگی اس تمنا کے اندر گزر جاتی ہے کہ میرا خالق اور میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا منعم حقیقی مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کے کامل بندے اپنی پوری زندگیاں ریاضت و مجاہدے کے اندر صرف کرتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ اجویر کی بستی کو چھوڑ کر لاہور میں تشریف لائے اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے۔ حضرت بری سرکار رحمہ اللہ پہاڑ پر 12 سال مجاہدہ اور ریاضت فرماتے رہے رب تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ دریا کے کنارے ریاضت و مجاہدے میں مشغول رہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ میرے حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ اسیری کی صحبتوں کو برداشت کرتے رہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے۔ تو اللہ کے یہ کامل بندے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیتے ہیں مالک کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور اسی تمنا کے لیے یہ جوہد کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ کتنی مبارک جماعت ہے جنہیں من حیث الجماعت یہ خوشخبری عطا فرما دی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مقام صحابیت سے شناسائی حاصل کرنی ہو اور صحابی ہونے کے شرف و مرتبہ کو سمجھنا ہو تو حضرت پیران پیر محی الملت والدین شاہ جیلاں 11ویں شریف والے پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے اس فرمان سے سمجھی جا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ
میدان جہاد کے اندر تشریف فرما ہوں، آپ کے گھوڑوں کے سموں کے سبب سے جو مٹی اڑے اور وہ گھوڑے کے لکھنوں میں چلی جائے، عبدالقادر سے وہ مٹی بھی افضل ہے۔ یہ شرف صحابیت ہے اور یہ مقام صحابیت ہے جس کا بیان حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تو اس جماعت کی عام فرد نہیں بلکہ اس جماعت کے سرسید ہیں، اس لیے کہ باب مدینۃ العلم تاجدار حلقہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، خیر هذه الامہ بعد نبیہا فہو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امت محمدیہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد سب سے بہترین جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے بہترین جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ وصف مبارک کہ آپ اپنا مال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کیا کرتے تھے اور داعی اسلام کے فرمان پر تقویت اسلام کے لیے اپنے مال کو صرف فرماتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ مبارک ابتدائے اسلام ہی سے تھا، یہاں تک کہ حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جب آپ مشرف کا اسلام ہوئے تو آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے، سارے کے سارے خدمت اسلام کے اندر صرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شیخ الحدیث علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، آستانہ عالیہ بکی شریف، آستانہ عالیہ بکی شریف۔ ابتدائی اسلام کے اندر جن سینوں کے اندر نور ایمان کو منتقل کیا گیا وہ اکثر معاشرے کے مجبور، مقہور اور غریب اور نادار لوگ تھے۔ ان کے اندر ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو غلام اور لونڈی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی تو ان کے آقاؤں نے، ان کے مالکوں نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس جماعت کے اندر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، سیدہ نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی لونڈیوں کی تعداد گنوائی گئی ہے۔ جانشین رسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو غلامی کی کیفیت سے خریدا بھی اور پھر ان کو خدمت اسلام کے لیے آزاد بھی فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ان کا آقا ظلم و ستم کی انتہا کر دیا کرتا تھا۔ گرم ریت آج بھی مکہ شریف کا تصور کریں، وہاں کی گرمی اور شدت اور حدت کو محسوس کریں تو اس ریت پر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو لٹایا جاتا اور کہا جاتا کہ ابھی بھی واحد رب کو مانتے ہوئے تو آپ اللہ احد کا نعرہ لگاتے تو آپ کو کوڑے مارے جاتے اور اس گرم ریت پر رسیوں سے باندھ کر گرا دیا جاتا۔ اس کیفیت کے اندر بھی آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی پر قائم رہے۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آقا ظلم و ستم کی انتہا کر رہا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے، آپ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے اور امیہ بن خلف سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی جان چھڑانی چاہیے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اقدس پر جانشین رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ امیہ بن خلف کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اس غلام کو بیچنا ہے۔ امیہ بن خلف از راہ میزا قیمت بتلانے لگا کہ 40 اوقیہ چاندی جو ہے وہ اس کی قیمت ہے، اگر ادا کر سکتے ہو تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسرا کلام نہیں فرمایا میں اتنی چاندی دینے کے لیے تیار ہوں۔ امیہ بن خلف ششدر و حیران رہ گیا اور دیکھنے لگا کہ اظہار نبوت سے قبل کے ریاست مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس، جن کی زمانے میں دانش مندی کا شہرہ ہے، عقل مندی کا چرچا ہے، معاشرے کے اندر خون بہا کے فیصلے کرتے ہیں، قصاص اور دیت کے فیصلے کرتے ہیں، کس طرح ایسے غلام کو اتنی بڑی قیمت دے کر یہ خرید رہے ہیں؟ اس پر حیرانی کے سبب سے دیکھنے لگا۔ میرے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اے امیہ تو اس غلام کے ظاہر کو دیکھتا ہے، میں اس کے باطن کی قیمت رہا۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اتنی چاندی دے کر۔ معاشرے میں یہ افواہ سرگرم ہو گئی، لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنا دانا انسان اتنی بڑی قیمت دے سکتا ہے۔ ایسے کے اندر ان کی سوچ یہاں تک پہنچی کہ شاید بلال رضی اللہ عنہ کا کوئی چھپا ہوا احسان ہے، جس احسان کے بدلے کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قیمت دے کر خریدا ہے اور آزاد کر دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی جو اس وقت مشرف پر اسلام نہیں ہوئے تھے، اپنے بیٹے کو خلوت میں بلا کر کہنے لگے کہ سنا ہے تم غلام خریدتی ہو اور آزاد کر دیتے ہو۔ عرض کیا ابا جان ایسے ہی کرتا ہوں۔ والد نے کہا کہ اگر خریدنے ہوتے ہیں تو طاقتور اور صلاحیتوں والے غلام خریدا کرو اور انہیں آزاد کیا کرو، اس لیے کسی مشکل وقت میں وہ تمہارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، ایسے غلاموں کو کیوں خریدتے ہو؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لیے تو نہیں خریدتا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خریدتا ہوں اور انہیں آزاد کرتا ہوں۔ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اخلاص کی اتنی بڑی گواہی، انفاق فی سبیل اللہ کے اندر رب تعالیٰ کی رضا کے مقصود ہونے کی اتنی بڑی گواہی۔ وَسَجُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند گزری کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب خاص اور ساتھی کے اخلاص کے حوالہ سے سوچا جا رہا ہے، زبانوں سے اظہار نہیں صرف تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی رب تعالیٰ کو ناپسند آئی اور فرمایا زمانے کے سب سے بڑے تقویٰ دار کو عنقریب جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا، جو اپنا مال تزکیہ کے لیے رب تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے اور اس پر کوئی چھپا ہوا کسی کا احسان نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال کو صرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ایک مرحلہ نہیں آیا، سفر ہجرت کا اشارہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے پوری تیاری کر رکھی۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس نے ہجرت ہو چکا ہے، تو عرض کی حضور 2 اونٹنیاں ہیں، جسے پسند فرمائیں اس کو اپنی سواری کے لیے پسند فرمائیں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خدمت اسلام کے حوالہ سے معاملہ ہے کہ جب سفر ہجرت فرمایا اس وقت بھی 40,000 دینار آپ کے پاس موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد چند 100 دینار اس کے بعد باقی رہ گئے، جس سے آپ نے تجارت فرمانا شروع کی۔ باقی سارے میں سارے بانی اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مال کو صرف کرنا۔ اور دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تعلق بارگاہ نبوی کے اندر، جو بوڑھا باپ ہے اور جس کے بعد سفید ہو چکے ہیں،
اور جس کے اعضاء اور قوا کمزور ہو چکے ہیں وہ اس تعلق کو سمجھے گا کہ گھر کے اندر بیٹی آتی ہے اپنے باپ سے ملنے کے لیے، جب واپس جانا ہے تو اسے کپڑے دے کے بھیجنا ہے، اسے لباس دے کے بھیجنا ہے کہ بیٹی لے کے آئے گی، اب واپس جا رہی ہے اپنے گھر کے اندر، تو اس کے جانے کے لیے خود کام کاج نہیں کرتا، سارے امور بیٹوں کو سپرد کیے جا چکے ہیں۔ اب باپ متفکر اور پریشان ہے، کبھی کسی بیٹے کے منہ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، بات بھی نہیں کرتا، کئی مرتبہ سوچتا ہے اور منہ میں لا کر واپس کر لیتا ہے کہ بھائی تمہاری بہن آئی ہے، اس کے لیے انتظام کرو جانے میں۔ کمال تعلق ہے بارگاہ نبی میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بنی نجار کے یتیم بچوں کو بلوایا، فرمایا یہ زمین اس پر مسجد نبی شریف تعمیر کی جانی۔ بچوں نے عرض کیا حضور ہم اس کی قیمت رب تعالیٰ سے لیں گے اور کسی سے نہیں لیں گے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا ان بچوں کو اس زمین کی قیمت دے دیجئے کہاں مسجد شریف تعمیر کی جائے۔ کیسا اعتماد اور قرب کا تعلق ہے۔ یہ نہیں فرمایا مسجد شریف کے لیے چندہ چاہیے، یہ نہیں فرمایا کہ جو مسجد بنائے گا جنت میں اسے رب تعالیٰ مال عطا فرمائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس کچھ مال موجود ہے جسے دین کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، نہیں بلایا اور فرمایا ان بچوں کو زمین کی قیمت دے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، متواتر حدیث مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال کو رب تعالیٰ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا کرتے تھے جس کا اپنا مال رب کی راہ میں خرچ کیا جاتا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ناتا ہے، اور انہی خدمات کی بنیاد پر ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والے کے سر اقدس پر فضیلت کی دستار باندھی، اپنے پیار کرنے والے کے سر اقدس پر عظمت کا تاج سجایا، ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط وما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے نفع دیا۔ یہ بارگاہ ربی کی طرف سے سند تھی، یہ اعزاز تھا، یہ سرٹیفکیٹ تھا، اس کے ذرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خدمت اسلام کی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی مرید نے آداب طریقت جاننے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھے، اگر کسی شاگرد نے اپنے استاد کے ساتھ تعلق نبھانا سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھے، اگر کسی امتی نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناتا جوڑنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت کی دستار باندھ رہے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگے حضور یہ فرمانے کی ضرورت کیا ہے، اس ارشاد اقدس کی ضرورت کیا ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، حل انا و مالی الا لقا، میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، جو اپنا ہو اس کا تو ذکر نہیں کیا جاتا۔ امن الناس بر مولا ماں کریم اول سینہ ماں، ہمت ہو کشت ملت راجو ابر، ثانی اسلام و غارو بدرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں، اقبال کہتا ہے آمن الناس بر مولا ماں، ہمارے آقا پر جس نے سب سے زیادہ مال نشاور کیا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ جس نے اپنے آپ کو پیش کیا، کریم اول سینہ ماں، اسلام کے صحرائے سینہ کے پہلے صحرا نگر، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کی گواہی پیش کرنے والا. کیا خوب تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پردہ فرمانے کی خبر سنی تو مولا کائنات اپنے کاشانہ اقدس سے تیز قدموں سے چلے, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور کاشانہ صدیقی پر حاضر ہو کر فرما رہے تھے قد انقطعت خلافت النبوہ کہ خلافت نبوت ختم ہو چکی ہے, انت اول الاسلام تو سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا. وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں اقبال کہہ رہا ہے آن قلیم اول سینہ امام, صحرائے سینہ جو اسلام کا صحرائے سینہ ہے اس کے پہلے صحرا نورد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. آپ کے ہمت و حوصلے پر قربان جائیں, آپ کی جرأت و بہادری پر قربان جائیں. دیکھیں آج ہمیں فیصلہ کرنا ہو تو دیکھتے یہ ہیں کہ جس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہے اسے ہی ووٹ دے دیے جائیں, جس نے جیتنا ہے اسی کا انتخاب کر لیا جائے, اکثریت جس طرف ہے اسے اپنا لیا جائے. وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. ایک طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دوسری طرف مکہ کا سارا معاشرہ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارے مکہ کے معاشرے کو چھوڑ دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کو اختیار کیا. آن قلیم اول سینہ امام ہمت او کشت ملت راچو ابر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ امت کے کھلیانوں کے لیے بادل کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح کھیت کے لیے بادل ہے کہ وہ جب برستا ہے تو وہاں فصلیں اگاتی ہیں, اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ ہے کہ امت مسلمہ کو آپ نے اکٹھا عطا فرمایا. دیکھیں غور کیجیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دانش مندی پر, آپ کی عقل مندی اور سمجھداری اور سلیقہ شانی پر. ایک باپ دنیا سے جاتا ہے, اس کے اگر 3 بیٹے ہیں تو اس کا گھر 3 گھروں میں تقسیم ہو جاتا ہے. خاندان کا سربراہ دنیا سے جاتا ہے تو خاندان کے اندر بٹوارا ہو جاتا ہے. کسی پارٹی کا سربراہ دنیا سے جائے تو وہ پارٹی گروپوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں پر قربان جائیں. میرے آقا کریم جیسی ہستی نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا, جس نے امت مسلمہ کو اکٹھا عطا فرمایا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسد کی تیاری کے لیے مسجد نبوی شریف میں اعلان فرمایا. پہلی جنگ جو عرب کی عالمی سلطنت روم کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو کچھ پیش کر سکتے ہو اس جنگ کی تیاری کے لیے پیش کرو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سوچنے لگے بڑا مرحلہ اچھا آیا ہے, میرے گھر کے اندر بڑا مال موجود ہے اور میں بہت ساری خدمت کر سکوں گا. پہلے تو نیکیوں میں مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سبقت لے جاتے ہیں, آج میں بھی پوری کوشش کروں گا. گھر گئے, اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا. حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا ماں اب کیا ابو بکر اتنا بڑا معیار مقرر کر کے چلے گئے ہو, کس طرح اس معیار پر پورا اترا جائے گا. آج کے بادشاہوں کے لیے, اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے لیے, ہمارے مناصب جلیلہ پر فائز افراد اور عہدیداروں اور ذمہ داروں کے لیے, حکومتی منصب پر موجود لوگوں کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ اسوہ کاملہ رہنما اصول ہے. جب آپ حکومت میں آتے ہیں, اس میں اقتدار میں آتے ہیں
تو 100% اضافہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو 10% اضافہ ہوتا ہے۔ سوچنے کا معاملہ ہے، غور و فکر کی بات ہے۔ ان کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑا رہنما اصول عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس بدعنوانی کی علائش سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔